السلام علیکم ناظرین، آج میں اہل بیت کی کائنات کے سلسلے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں امام دویم نواسہ رسول فرزند علی و زہرا یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا اور ان سے منسلک ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ذی شان و ذی وقار کے لہجے کا ذکر ہے، ذی شان و ذی وقار کے لہجے کا ذکر ہے، منبر سے مجتبی کے یہ خطبے کا ذکر ہے، ذی شان و ذی وقار کے لہجے کا ذکر ہے۔ دوستو، حضرت امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنگن میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے زہرا اور علی کا چمن اور مہک اٹھا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ کا نام حسن رسول خدا نے ہی تجویز کیا۔ حضرت امام حسن کا چہرہ مبارک اپنے نانا یعنی رسول کریم سے مشابہ تھا اور جسامت اپنے بابا مولا علی سے مشابہ تھی۔ مولا حسن کے مشہور القابات سبط اکبر، سبط اول، طیب، تقی، ذکی اور مجتبی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کو شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ پروردگار، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسن ان 5 ہستیوں میں بھی شامل ہیں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ واقع حدیث قصہ میں بھی آپ چادر تطہیر کے سائے تلے موجود تھے۔ 10 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام 7 برس کے تھے تو واقعہ مباہلہ پیش آیا۔ جب سرکار رسالت مآب مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تو امام حسین علیہ السلام سرکار کی گود میں تھے اور سرکار نے امام حسن کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سرکار کے پیچھے شہزادی کونین اور ان کے پیچھے مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس ترتیب سے یہ 5 ہستیاں مباہلے کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ ناظرین کرام، امام حسن علیہ السلام غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے اور ان کی ہر طریقے سے مدد فرماتے تھے۔ آپ نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ جنگ پر جاتے تو میدان جنگ میں آگے ہی رہتے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام حسن نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھلائے۔ دوستو، امام حسن سے منسوب دسترخوان بھی مومنین و مومنات اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اور اس کی برکت سے کشادہ اور فراخ رزق حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولا حسن سے منسوب جو واقعہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ کوفے میں پیش آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل کوفہ میں سے ایک گروہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر معترض اور طعنہ زن ہوا کرتا تھا کہ امام حسن کی گفتگو میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یہ کم سخن ہیں اور یہ اپنی حقانیت کی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکیں گے۔ جو کہہ رہے تھے لہجہ شبر ہے بے اثر، یہ ایسے ہر عدو کے رویے کا ذکر ہے۔ جب یہ بات مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے امام حسن کو بلایا اور فرمایا کہ اے فرزند رسول، اہل کوفہ تمہارے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو مجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری گفتگو میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، لہٰذا یہ ممبر ہے، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دو اور لوگوں کو اپنے متعلق بتاؤ۔ مولا حسن کو حکم خطابت کا ہے بیان، مولا حسن کو حکم
خطابت کا ہے بیان، یہ حکمت علی کے صحیفے کا ذکر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا کہ بابا جان، اگر آپ میری نظروں کے سامنے ہوں گے تو میں بول نہیں سکوں گا۔ یہی کیفیت امام حسن کی جب ہوئی تھی جب آپ کم سن تھے اور مادر گرامی کی خدمت میں وحی کی تشریح کر رہے تھے، اور محسوس کیا تھا کہ بابا جان یعنی مولا علی ان کی بات سن رہے ہیں، لہٰذا زبان میں لقنت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھوں گا بلکہ مجمع کے بالکل پیچھے بیٹھوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک مختصر لیکن فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کا روتے روتے برا حال کیا، جو حکمتوں بھرا تھا فصیح و بلیغ تھا، ممبر سے یہ ہر ایسے ہی جملے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کو تمام عالمین پر منتخب کیا ہے، ان میں سے بعض کی ذریت ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تقریر سن کر امیر المومنین مجمع کے کنارے سے اٹھے، امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، فرزند رسول، تم نے اپنی حجت امت پر قائم کر دی، ان لوگوں پر تمہاری اطاعت واجب ہے۔ جس میں علی نے چومی تھی پیشانی پہ سر، پر نور ایک ایسے ہی لمحے کا ذکر ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام وارث ممبر ہیں، اور ان کی گفتگو اور خطبات کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی اہل بیت کی کائنات کے سلسلے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔